بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ایک سخت آواز ظاہر ہوگی۔ بس اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو وصال کے بعد ہمارا درود آپ تک کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ آپ کا جسد اقدس خاک میں مل چکا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے اجساد زمین پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے، نسائی میں ہے، اور ابن ماجہ میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ میں میری روح لوٹا دی ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس لمحے آقا علیہ السلام پر درود و سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے روح لوٹاتا ہے اور روح نکالتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح لوٹا دی ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم شریف کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام بعد از وصال اپنی قبروں میں صحیح اور سالم اجساد کے ساتھ زندہ اور سلامت ہوتے ہیں، مگر یہ بات یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔